بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. This is me Bilal Ahmad and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. Students آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پاکستان اسٹڈیز MCQs کے پارٹ نمبر 25 کو ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا. So without wasting any time, let's start the video. First MCQs ہے At present, which is the largest museum in Pakistan? یعنی موجودہ وقت میں پاکستان کا سب سے بڑا عجائب گھر کون سا ہے؟ So the correct option is option B. لاہور میوزیم یا ہم کہہ سکتے ہیں لاہور عجائب گھر. اسٹوڈنٹس جو لاہور میوزیم ہے یہ 1865 میں فار دی فرسٹ ٹائم بنایا گیا تھا لیکن اس کو اوپن کیا گیا تھا پیپلز کے لیے 1884 میں. اور اس سے پہلے مطلب ابھی اس کا پریزنٹ نیم ہے لاہور میوزیم. اس سے پہلے اس کا نام تھا سینٹرل میوزیم. اور اس کی اگر ہم کلیکشنز کی بات کریں تو راؤنڈ اباؤٹ اس میں اسٹوڈنٹس پریزنٹ ڈے میں 58,000 ڈیفرنٹ کلیکشنز ہے. کیوز نمبر 2 ہے ہمارا کشمیر ڈے واز فرسٹ آبزرو ان وچ ایئر. اسٹوڈنٹس یوم کشمیر یا ہم کہتے ہیں یوم یکجہتی جو کشمیر کنفلکٹ سے ریلیٹڈ ہے اور یہ فار دی فرسٹ ٹائم مطلب منائی گئی تھی 1990 میں. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی. اسٹوڈنٹس کشمیر ڈے کو فار دی فرسٹ ٹائم جس بندے نے مطلب منایا تھا یا جس پارٹی نے منایا تھا مطلب جو فرسٹ پارٹی تھی جس نے کشمیر ڈے کو منایا تھا وہ تھی جماعت اسلامی. اور وہ بندہ جس نے فار دی فرسٹ ٹائم کشمیر ڈے کو مطلب بذات خود جس نے منایا تھا اس بندے کا نام تھا قاضی حسین احمد. اور جس طرح اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ جو کشمیر ڈے ہے یہ کشمیر کنفلکٹ سے ریلیٹڈ ہے اور ہر سال یہ 5 فروری کو منائی جاتی ہے. ایکسکیوز نمبر 3 ہے ہمارا ڈاکٹر عبدالسلام won the Nobel Prize for Physics in the year blank. ڈاکٹر عبدالسلام اسٹوڈنٹس یہ پاکستان کے ایک فزکسٹ رہ چکے ہیں اور پاکستان کا جو ادارہ ہے اسپارک کو جس کا سارا تعلق اسپیس سے ہے یعنی میزائل بنانا اینڈ ڈفرینٹ نیوکلیر ویپنس بنانا تو اس کا جو بنیاد تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام نے رکھا تھا. اور انہوں نے فزکس میں نوبیل پرائز حاصل کیا تھا 1979 میں. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی. اسٹوڈنٹس ڈاکٹر عبدالسلام یہ فرسٹ پاکستانی تھے جن کو نوبیل پرائز ملا تھا. یعنی ایشیا میں اگر ہم بات کریں تو اس میں انڈیا کے بہت سارے بندے ہیں جن کو نوبیل پرائز ملا ہے لیکن پاکستان سے صرف یہ عبدالسلام ہی تھے جن کو نوبیل پرائز ملا ہے فزکس میں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ڈاکٹر عبدالسلام کو اسمتھ پرائز ایٹم پرائز اینڈ ایٹم فار پیس پرائز بھی ملا ہے 1968 میں. اب اسٹوڈنٹس ہم نے ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہمارے حکمرانوں نے کہ ان کو لندن جانا پڑا پاکستان کو چھوڑ کر اور وہیں پر لندن میں ڈاکٹر عبدالسلام کے انتقال ہو گئی. نمبر 4 ہے ہمارا ان وچ ایئر پاکستان لانچ اٹس فرسٹ سیٹلائٹ. اسٹوڈنٹ اسپیس میں جو ہم زیادہ تر سیٹلائٹ لانچ کرتے ہیں دس از بیسیکلی فار کمیونیکیشن بیسڈ اور پاکستان نے اپنا فرسٹ سیٹلائٹ 1990 میں لانچ کیا تھا. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی. اب وہ کون سا سیٹلائٹ ہے اسٹوڈنٹس کے بارے میں مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ملی. کیوز نمبر 5 ہے ہمارا ہو واز دا فرسٹ پی ایم آف پاکستان ٹو وزٹ رشیا. پاکستان کے وہ کون سے پرائم منسٹر تھے وزیر اعظم تھے جنہوں نے رشیا کا دورہ کیا. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی ذوالفقار علی بھٹو. اسٹوڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو یہ پاکستان کے 4 پریزیڈنٹ تھے 1971 سے لے کے 1973 تک. پھر یہ پاکستان کے 9 پرائم منسٹر بن چکے ہیں 1973 سے لے کے 1977 تک. اور ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو 1973 کا آئین دیا ہوا تھا. نمبر 6 ہے ہمارا پاکستان فرسٹ جوائن آرگنائزیشن واز. پاکستان نے سب سے پہلا آرگنائزیشن جو جوائن کیا تھا اس کا نام کیا تھا. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے یو این. یو این مینس یونائٹڈ نیشنز کا بنایا گیا ایک تنظیم تھا
فار انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی، یعنی بین الاقوامی سطح پر امن اور سیکیورٹی دینا۔ یہ اسٹوڈنٹس دنیا کا سب سے لارجسٹ آرگنائزیشن ہے جو نیو یارک سٹی میں لوکیٹ، یعنی ان کے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک سٹی میں ہے، لیکن اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے آفیسز 600 مطلب مزید اس کے آفیسز بھی ہے، اور یہ اکتوبر 24 1945 کو بنایا گیا ہے۔ کیوز نمبر 7 ہے ہمارا وچ آف دی فالوئنگ ول کم فرسٹ انٹرنیشنل فلائٹ ان اگست 2023، یعنی اس میں اگست 2023 میں پاکستان میں کون سی فلائٹ آئی، کون سا جہاز آیا، مطلب اس کی ڈیسٹینیشن کیا تھی۔ So the correct option is option C means کردو۔ اسٹوڈنٹس اگر ہم فلائٹ کی بات کریں تو فلائٹ کا نام تھا PK234 اور اس میں 80 پیسنجر تھے اور یہ دبئی سے ٹیک آف کر کے اس کردو میں لینڈ کر گئی تھی اور ڈیٹ تھی 14 اگست 2023۔ اب جہاں پر یہ لینڈ کر چکی ہے اس ایئرپورٹ کا نام ہے اسکردو ایئرپورٹ۔ سنس یہ جو MCQs ہے کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 8 ہے ہمارا Who was the first woman to be appointed as foreign secretary in the history of Pakistan؟ فورن سیکریٹری مین سیکریٹری خارجہ، اور اس عورت کا نام ہے تہمینہ جنوجہ۔ So the correct option is option D۔ تہمینہ جنوجہ آج کل تو ریٹائرڈ ہو چکی ہے BPS 2022 گریڈ میں، یعنی ان کا جو بیسک پے اسکیل تھا وہ 2022 تھا، اور یہ 29 فورن منسٹر تھی پاکستان سے، یعنی جو سیکریٹری منسٹر ہوتے ہیں نا فورن، اس میں ان کا رینک تھا 29۔ ایکسکیوز نمبر 9 ہے ہمارا Who was the first foreign minister of پاکستان؟ پاکستان کا پہلا فارن منسٹر کون تھا؟ So the correct option is option D means ظفر اللہ خان۔ ظفر اللہ خان کا فل نیم تھا میر ظفر اللہ خان جمالی، اور یہ پاکستان کے 15 PM بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا تعلق تھا بلوچستان سے، یعنی بلوچستان سے ابھی تک صرف اور صرف ظفر اللہ خان تھے جو کہ ایک الیکٹڈ PM تھے آف پاکستان۔ کیس نمبر 10 ہے ہمارا when زکوٰۃ سسٹم واز انٹروڈیوس ان پاکستان؟ پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام کب متعین کیا گیا، کب اس کی بنیاد رکھی گئی؟ So the correct option is option B mean 1980۔ کیس نمبر 11 ہے ہمارا Who was the first چیف منسٹر آف سندھ؟ سندھ کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ So the correct option is option B mean محمد ایوب کوہرو۔ تو محمد ایوب کوہرو جو ہے سندھ کے 3 ٹائمز چیف منسٹر رہ چکے ہیں، ایک تھا فرسٹ ٹائم، یعنی ان کا جو رینک ہے ایک تھا فرسٹ، ایک تھا ففتھ اور ایک تھا 7، 3 دفعہ رہ چکے ہیں۔ کون کون سے پوزیشن پر؟ فرسٹ پہ، ففتھ پہ اینڈ 7 پہ۔ کویسچن نمبر 12 ہے ہمارا وچ از دا اولڈیسٹ فارسٹ آف پاکستان؟ پاکستان کا سب سے پرانا جنگل کون سا ہے؟ So the correct option is option B mean جونیفر۔ جونیفر جو فارسٹ ہے، زیارت جونیفر فارسٹ، یہ بلوچستان میں لوکیٹ ہے، اور اس میں جو زیادہ تر ٹریز اگتی ہے وہ جونیفر کی ہے، سو بیکاز آف دیٹ اس کا نام رکھا گیا جونیفر فارسٹ۔ اور اس میں جو موسٹ کامن پائے جانے والا جونیفر ہے وہ ہے پشتون جونیفر۔ ایکسکیوز نمبر 13 ہے ہمارا Who was the first finance minister of پاکستان؟ پاکستان کے پہلے فائنانس منسٹر کون تھے؟ So the correct option is option B mean ملک غلام محمد۔ اسٹوڈنٹس ملک غلام محمد پاکستان کے 3rd گورنر جنرل بھی رہ چکے ہیں 1951 سے لے کے 1955 تک، جبکہ اگر ہم اس کی فائنانس منسٹر کی بات کریں تو 15 اگست 1947 سے لے کے 19 اکتوبر 1951 تک فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ نمبر 14 ہے ہمارا Who was the first CM of پنجاب؟ So the correct option is option D mean افتخار حسین خان ممدود۔ افتخار حسین ممدود جو ہے یہ 15 اگست 1947 سے لے کے 25 جنوری 1949 تک پنجاب کے پہلے چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ بیکاز آف دی انفلوئنزا۔ نمبر 15 ہے ہمارا Who was the first گورنر جنرل آف پاکستان؟ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ So the correct option is option A mean قائد اعظم محمد علی جناح۔
تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے پاکستان اسٹڈیز کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔